365 دنوں کے بعد دی جاتی ہے، 1 سال کے بعد. ٹھیک ہے، آپ نے نظام بنایا رمضان میں ہی دیں گے، لیکن زکوٰۃ دینے سے پہلے کبھی اپنی مسجدوں کے اندر بیٹھو، اپنے محلوں میں سر جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو کہ پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کا مرکزیت کو قائم کیا، اور پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کے پیسے پہلے قرض داروں پر خرچے ہیں. سن لو ماڈریٹ مسلمانوں اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلانے والوں، یہ جن غریب بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہو، پہلے ان کے ماں باپ کی غربت ختم کرنے کی بات کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے پیسے سب سے پہلے کن پر خرچے گئے جی؟ جو لوگ قرض دار ہو گئے، جن کا کاروبار بند ہو گیا، جن کو سٹینڈ کرنا ہے. اور پھر اس حساب سے اس زکوٰۃ کو بانٹا گیا کہ ایک وقت آیا کہ آج اس زمین کے اوپر جہاں سے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، مکہ مکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، آج عرب کی زمین پر اس کے ساتھ لگتے ملکوں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے نہیں ہے. تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے کہ ٹھیک ہے کہ پیسے بانٹ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں 50 لاکھ زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے، 10 لاکھ روپے سفیروں کے لیے رکھ لیجئے کہ جو بھی جہاں سے آئے گا ہم اس کو خالی نہیں جانے دیں گے. اور لیکن 40 لاکھ روپیہ تو انہیں 1-2 غریب لوگوں کو دو، جن کا کاروبار نہیں ہے، جن کی دکان بند پڑی ہوئی ہے، جن کے گھر کے اندر بیماریاں ہیں، جن کے پڑھے لکھے بچے موجود ہیں، نوکریاں ان کے پاس نہیں ہیں. ان کے اوپر پیسہ لگاؤ، ان کو کام کر کے دو. مانیٹری کمیٹی بناؤ جو دھیان رکھے کہ یہ پیسے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، تاکہ اگلے سال وہ بھی تمہیں 10,000 زکوٰۃ دینے والے بن جائے. اپنے نظام کو درست کریں. اگر واہ واہی لوٹنے کے لیے پیسے خرچنے تو ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت بڑے بڑے ہمارے چودھریوں کو تکلیف ہو گئی ہے یہ کہ جی ہماری واہ واہی ہو جائے، ہم نے یہ کر دیا. ارے مرنے کے بعد اس اولاد نے دعا بھی ڈھنگ سے نہیں کرنی. ہم جیسے مولویوں کے پاس آ جائیں گے، حضرت جی دعا کر دو، اس لیے پیسے وہاں خرچو جن کا فائدہ تمہیں مرنے کے بعد بھی ہونے والا ہے. جن پر خرچو گے وہ دعا نہیں بھی نہ کریں گے، ان کو جو فائدہ ہوگا اس کا ثواب آپ کی قبر میں آپ کو پہنچے. ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ ہم نے اپنے نظام کو درست کرنا ہے، پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام زکوٰۃ دلوانا چاہتے ہیں، ہم ویسے زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائیں. اور فطرہ جو ہے وہ روزے کا کفارہ ہے. روزے میں کئی بار کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن فطرے کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو روزے کا کفارہ، دوسرا فطرہ نماز سے پہلے اس لیے ادا کرنے کے لیے حکم ہوا کہ جب تم چلو گے نا، تمہیں پتا ہوگا یار آس پاس محلے میں کتنے غریب ہیں، کون سا ایسا محتاج ہے. سارا فطرہ اکٹھا کر کے اپنے گھر کا لے جا کے اس کے گھر میں دے دو گے، لفافے میں ڈال کے اس کے گھر میں ڈال دو گے. لیکن ہم نے فطرے کا بھی بنٹا دھار کر دیا. ہم نے کہا غریبوں تک تو یہ پہنچنے نہیں دینا ہے، یہ تو بس تعلیمی اداروں کے اوپر لگائیں گے. وہ خدا کا واسطہ ہے، اسلام کو بدلنے کی کوشش کرو. نظام کو جو لوگ اسلام سے ٹکرائے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے. سن لو کان سے، جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ چاہتے ہیں جی ہم بڑے مولوی ہیں، ہم بڑے ادارے والے ہیں، ہم بڑے چودھری ہیں، ہم بڑی مسجد کے پردھان ہیں، ہم بتائیں گے اسلام تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اسلام کے بارے میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح انہوں نے کہا ہے اس طرح چلنا ہوگا. اور اگر رسول اللہ کے طریقے پہ چلو گے تو دنیا آپ کے آگے عزت کرے گی. رسول اللہ کی اتباع کرو گے، دنیا آپ کی اتباع کرے گی. اگر نعوذ باللہ اسلام میں غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کرو گے، اسلام میں جواز نکالنے کی کوشش کرو گے، مصلحت کے نام پر مسئلے بدلنے کی کوشش کرو گے، تو پھر یہ ہے اسلام تو قیامت تک قائم رہنا ہے. تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا.
دعا کریں، وقت بھی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی سمجھ عطا فرمائے، اپنے اپنے علاقوں میں مستحق لوگوں کو کم از کم ان کے اس قابل بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے لوگ مدرسوں میں مال دیتے ہیں نا، اللہ نے تمہیں بہت دے رکھا ہے، مدرسے والے جب آئیں تو ان کو مطہر مال دیا کرو، مطہر مال دیا کرو، اپنا اچھا مال، بہترین، تاکہ قوم کے بچوں نے یہاں پڑھنا ہے۔ اور پھر جو زکوٰۃ لینے آ رہا ہے یا پھر زکوٰۃ اکٹھی کر رہا ہے یا کسی مدرسے کا سفیر ہے، جب رسید کٹوا لو تو اس کو بھی علیحدہ سے 500,000 روپے دو، کیونکہ اس کا تم پہ احسان ہے کہ وہ چندہ کرنے تمہارے دروازے تک آ گیا ہے۔ وہ سارا نظام غیر مسلموں کی، اگر آپ عبادت گاہوں میں دیکھو گے نا، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اسلام کے مطابق جیسے جیسے ہم چاہتے تھے کہ رسول اللہ ویسے ہمیں سمجھائیں، ہم نے تو چھوڑ دیا، پوری دنیا نے اس کو پکڑا۔ جو صاحب جو نصاب کو لینے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے آ رہا ہے، اب تم نے سوچا اچھا اگر آپ ایمانداری سے اس کا بھی خیال رکھتے تو وہ بھی تمہارا مال ایمانداری سے پہنچا دیتا، کیونکہ تم ایماندار نہیں ہو تو پھر ان میں سے بھی کئی لوگ ایماندار نہیں ہیں۔ خدا کے واسطے اسلام سے کھلواڑ نہ کیجئے، اتنی پریشانیاں سر پر کھڑی ہیں، اتنے مقابلے، اتنے چیلنجز ہیں، صرف کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے، رسول اللہ کے حکم کے مطابق توحید پر چلنا ہے، رسول اللہ کے کہنے کے مطابق نماز پڑھنی ہے، رسول اللہ کے کہنے کے مطابق زکوٰۃ دینی ہے، رسول اللہ کے کہنے کے مطابق روزہ رکھنا ہے، رسول اللہ کے کہنے کے متعلق حج کرنا ہے۔ صرف رسول اللہ کے کہنے پر چل جاتے تو عزتیں ہمارے قدموں میں ہوتی، ہم نے اپنے اپنے تھوڑے تھوڑے مفاد کے لیے نبی نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑا۔ جب ان کو چھوڑا تو ہم کہیں کے نہیں رہے، دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔